ہم یہ بتا چکے ہیں کہ انسان خوش اس لیے نہیں رہتا کہ وہ خوشی سے واقف ہی نہیں ہے. کہتا وہ یہ ہے کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہے کہ مجھے خوشی میسر آ جائے، سکون حاصل ہو جائے، لیکن اس کا ہر قدم جو وہ خوشی کی تلاش میں اٹھاتا ہے وہ ناقص ہے. اس لیے ناقص ہے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ خوشی کیا ہے. چونکہ وہ لا علمی میں خوشی کو تلاش کرتا ہے، سکون حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، اس لیے وہ ہر اس چیز کو جس کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں مجھے سکون مل جائے گا، یہاں مجھے خوشی مل جائے گی، وہاں ٹھہر جاتا ہے. لیکن دو ہی قدم چلنے کے بعد اس کے اوپر یہ بات عیاں ہو جاتی ہے اور یہ راز کھل جاتا ہے کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ خوشی نہیں ہے. نتیجے میں اس کی جو جدوجہد ہے وہ خود ایک پریشانی اور ناخوشی بن جاتی ہے. آپ لوگوں نے اندھے کی اور ہاتھی کی مثال سنی ہوگی. کسی نابینا شخص کو ہاتھی کے قریب لے جا کر کھڑا کر دیا گیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے. اس نے ہاتھی کے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تو کہا یہ ستون ہے. پھر دوسرے آدمی کو ہاتھی کے قریب لایا گیا، اس نے کان پر ہاتھ رکھا اور کان پر ہاتھ پھیر کر کہا یہ چھاچ ہے، جس سے وہ گندم وغیرہ صاف کرتے ہیں، ہوا سے مٹی اڑاتے ہیں. تیسرے آدمی کو دکھایا گیا، اس نے کہا کہ سونڈ پہ ہاتھ رکھا اس نے اوپر سے نیچے تک، تو وہ کہا صاحب یہ کوئی موٹا رستہ ہے. اسی صورت سے ہاتھی کے مختلف اعضاء مختلف لوگوں کو، نابینا لوگوں کو دکھائے گئے. انہوں نے اپنے حساب سے کسی نے اس کو ستون کہا، کسی نے اس کو چھاچ کہا، کسی نے ہاتھی کو بہت موٹا رستہ کہا. کیوں ایسا ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہاتھی کی جو شکل و صورت ہے چونکہ وہ نہیں اس کو دیکھ سک رہے ہیں، اس لیے لا علمی کی بنیاد پر انہوں نے ہاتھی کے اعضاء کا جو بھی نام رکھا وہ ان کا ناقص انقرار پائے گا. اس لیے کہ ہاتھی نہ چھاچ ہے، ہاتھی نہ ستون ہے، اور ہاتھی نہ کوئی موٹا رستہ ہے. تو یہ صورت ہر انسان کی ہے کہ جب اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ خوشی کیا ہے. لا علمی کی وجہ سے ہر آدمی کی حیثیت نابینا آدمی کی ہوگی. جب وہ 4 قدم چلتا ہے چونکہ لا علمی ہے، جب وہ 4 قدم چلنے کے بعد کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا جو اندازہ ہے، اس کا جو علم ہے، اس کا جو شعور ہے وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا جس بات کے بارے میں اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ چیز خوشی ہے.
اللہ حضر قیاس اسی طرح ساری زندگی گزرتی رہتی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیسے علم ہو کہ خوشی کیا ہے. وہ کون سا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان خوشی کی حقیقت سے واقف ہو جائے. علمی اعتبار سے اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی علوم رائج ہیں، جتنے بھی فلسفے موجود ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں، ہر اسکول اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہ دنیا سکون کے لیے بنی ہے، یہ دنیا خوشی کے لیے بنی ہے، اور اس دنیا کا حاصل اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ آدمی پرسکون رہے اور آدمی خوش رہے. لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جتنی بھی قدریں سکون کے لیے اور جتنی بھی قدریں خوشی کے لیے متعین کی گئی ہیں وہ سب ناقص ہیں. ان قدروں میں کہیں بھی کسی طرح بھی خوشی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا. مثلاً اب یہ خواب تصور ہے اس دنیا کا کہ اگر دنیاوی وسائل زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو خوشی ہوگی. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی وسائل زیادہ سے زیادہ کسی آدمی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو اسی مناسبت سے جن مناسبت سے وسائل زیادہ ہوئے اس آدمی کے دماغ میں ناخوشی زیادہ صلاحیت کر جاتی ہے. اب زندگی کا معیار جو آج کل کا ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، فریج ہے، اے سی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ اگر چیزیں کسی آدمی کو میسر ہیں تو وہ دنیا کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اس کو خوش رہنا چاہیے. لیکن اب آپ خود اندازہ کریں، خود دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں اور وہ خوش ہیں. میرا خیال ہے 101 آدمیوں سے اگر آپ بات کریں اور خوشی کے بارے میں سروے کریں تو 101 آدمیوں میں ایک آدمی بھی آپ کو خوش نہیں کرے گا. آپ بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خوشیاں وہ خود ہی بنا لیتے ہیں اور پھر خود ہی ان خوشیوں کو پریشانیوں میں، عذاب میں تبدیل کرتے رہتے ہیں. کسی آدمی کے پاس چھوٹا گھر ہے، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ میرے پاس چھوٹا گھر ہے. کسی آدمی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، وہ کسی اور طرح ناخوش ہے. کسی آدمی کے پاس کاروبار کم ہے، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ میرے پاس دولت کم ہے. اور کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ وہ دولت کا جو ایک عذاب ہے اس میں مبتلا ہے. بات یہی ہے کہ انسان خوشی سے واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق خوشی جنت کی ایک کیفیت ہے، اور جنت ایک مستقل حقیقت ہے. جنت میں تغیر نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو لا متغیر ہو. خوشی ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا. لہذا اگر ہم کسی بھی ایسی شے میں خوشی کو تلاش کریں گے جہاں تغیر ہے، خوشی ہمیں نہیں ملے گی. خوشی کے لیے ضروری ہے کہ ہم چونکہ خوشی لا تغیر ہے اس کیفیت میں منتقل ہو جائیں یا اس کیفیت سے واقف ہو جائیں جو لا متغیر ہے، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہے.